24 حج اور ایک نافرمانی، ایک عبرت آموز واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے مکہ مکرمہ میں غیر معمولی رش دیکھا، جہاں لوگوں کا عظیم و شان اجتماع تھا۔ لاکھوں کے اس مجمع کو دیکھ کر میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا اور میں نے دل ہی دل میں یہ التجا کی، اے اللہ، اتنے لوگ تیرے گھر آئے ہیں تو کیا تو نے ان سب کا حج قبول فرما لیا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں گم سو گیا تو رات کو خواب میں ایک غیبی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ مالک، اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے سوائے بلخ کے رہنے والے ایک شخص کے، جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عرفات و منہ میں شہروں اور ملکوں کے لحاظ سے الگ الگ خیمے لگتے تھے، جیسے آج بھی مختلف ممالک کے حجاج کے لیے الگ الگ خیمے اور جھنڈے ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ میں بلخ کے خیموں کی طرف گیا، وہاں موجود لوگوں سے محمد بن ہارون کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے جیسے ہی اس کا نام سنا، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور کہنے لگے، وہ تو نہایت نیک اور عابد شخص ہے، وہ قائم اللیل، راتوں کو جا کر عبادت کرنے والا، اور صائم الدہر، ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے پہاڑ کی اوٹ میں تنہا بیٹھا یاد الہی میں مصروف ہوگا، وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا، خواب میں مجھے کیا دکھایا گیا اور یہ لوگ اس کی کیسی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں تجسس اور حیرت کے عالم میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو دیکھا ایک شخص مصلی پر بیٹھا ہے، کثرت عبادت اور زہد و تقویٰ کے آثار اس کے چہرے اور وجود سے عیاں تھے، مگر اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ جب اس شخص نے اپنی 2 رکعتیں مکمل کر کے اسلام پھیرا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں دھنگ رہ گیا اور دل میں سوچا کہ اس شخص کی بصیرت اور فراست کتنی تیز ہے کہ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور نہایت ہی رنجیدہ آواز میں کہنے لگا، اے مالک، یقیناً آپ کو رات خواب میں یہی بتایا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی، لوگ تو تیری نیکی اور تقویٰ کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور تیری اپنی بصیرت کا یہ عالم ہے، پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے تڑپ کر کہا، آپ مجھ سے یہ نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتا رہا۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ سنیں گے تو مجھ سے ناراض ہو کر جائیں گے۔ میں نے تسلی دی، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم اپنا قصہ بیان کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ میرا 24واں حج ہے۔ 24 سال سے میں مسلسل حج کر رہا ہوں اور ہر سال اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی سچی خواب دیکھ کر میرے پاس آتا ہے اور یہی کہتا ہے، جا چلا جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، آخر تم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اپنی ماں کا نافرمان اور گناہ گار ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت، زمینیں اور مال و اسباب دیا تھا، لیکن میں عیاش اور بددارا ہو گیا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری بوڑھی ماں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں گھر داخل ہوا تو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میں نے بدتمیزی سے کہا، اماں، مجھے روٹی دے۔ میری ماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر کہنے لگی، ارے ظالم، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، تو نے خود تو روزہ نہیں رکھا، کم از کم روزہ داروں کا ہی احترام کر لیتا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو کہ نہ جانے آگے سے کیا بدتمیزی کرے گا، اور کتنی مظلوم ہے وہ ماں جو اپنے ہی بیٹے سے بات کرتے ہوئے سہم جائے کہ نہ جانے یہ کس لہجے میں جواب دے گا۔ محمد بن ہارون نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میری ماں نے مجھے شرم دلائی تو میں نشے کے خمار اور غصے میں مغلوب ہو کر اپنی سگی ماں کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ میری ضعیف ماں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ یہ دیکھ کر محلے کے لوگوں نے دوڑ کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساری رات نشے کی حالت میں وہیں پڑا رہا اور باہر لوگوں کا شور سنتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی ہے۔
میں نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہا جو اپنی سگی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا خاک وفادار ہوگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی رات ہی لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کر دیا۔ میں تڑپ اٹھا اور کہا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں جگایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیوی نے جواب دیا تیری مرتی ہوئی ماں یہ وصیت کر گئی تھی کہ میرے اس ظالم بیٹے کو میرا آخری منہ نہ دیکھنے دینا اور اسے میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے منہ سے یہ ہولناک واقعہ سنا تو غیرت ایمانی میں آ کر میں نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا تو واقعی اسی سلوک کے قابل ہے، تو نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی بڑی درندگی کی۔ وہ شخص مزید رویا اور التجا کرنے لگا حضور میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب مجھے ماں کے انتقال کی خبر ملی اور نشہ اترا تو میں نے اسی وقت کلہاڑی اٹھائی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے میں نے ماں پر وار کیا تھا۔ میں نے اپنی تمام جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ آج 24 سال ہو گئے میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات رو رو کر نمازیں پڑھتا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں، مگر ہر بار یہی جواب ملتا ہے کہ تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ حضور دعا کیجیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں غصے اور افسوس میں وہاں سے چلا گیا اور کہا تجھ جیسے ظالم سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس رات جب میں مکہ میں سویا تو خواب میں مجھے کائنات سرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مالک تم اس بندے کو مایوس کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم اور رحمان ہے۔ میں نے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ماں کا قاتل اور سخت نافرمان ہے، میں اسے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک جاؤ اور اسے خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن اسے اس کی اسی ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا حضور ماں کی وجہ سے کس طرح؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی ماں رب کریم کی عدالت میں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ پیش کرے گی اور کہے گی اے میرے پروردگار میں نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں رکھا، در سہ کر اسے جنا، اپنے جگر کا خون پلایا، اسے پالا پوسا، لیکن اس نے مجھے زندہ تندور میں جلا کر مار ڈالا۔ رب ذوالجلال ماں کی یہ پیتا سن کر جلال میں فرمائے گا اس گناہگار کو پکڑو اور دوزخ کی آگ میں جھونک دو، اس نے دنیا میں ماں کو جلایا، آج اسے جہنم کی آگ میں جلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے تو وہ مڑ کر حسرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، فرشتے اسے دوبارہ گھسیٹیں گے، وہ پھر مڑ کر ماں کو دیکھے گا، جب تیسری بار اسے گھسیٹا جائے گا تو وہ تڑپ کر پکارے گا اماں دیکھ مجھے آگ میں جلانے لے جا رہے ہیں، اماں یہ مجھے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کی یہ آہو پکار سن کر وہ دنیا میں جل کر مرنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ممتا کے جوش میں الہی کی بارگاہ میں التجا کرے گی یا اللہ یہ میرا ہی بچہ ہے، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما دے، اے میرے اللہ میں نے اپنا حق بخشا، تو بھی اسے بخش دے۔ چنانچہ ماں کی اس سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی محبت جیسی بے غرض اور بے لوث محبت کائنات میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ ماں دنیا میں بھی تڑپتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا دل اولاد کے لیے پگھل جاتا ہے۔ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، یاد رکھیے اگر یہ صاحبان سر سے اٹھ گیا تو پھر دنیا کی کوئی دولت ان کا متبادل نہیں بن سکتی۔ اللہ حافظ۔